بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھے تھے۔ اسی دوران ایک قافلہ مکہ مکرمہ میں جانا تھا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ میں بھی قافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد قافلے کا سردار بھی الوداع کہنے کے لیے حضرت علی کے پاس تشریف لے آیا۔ حضرت علی شیر خدا نے قافلے کے سردار کو سفارش کی کہ آپ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے جائے۔ قافلے کے سردار نے خوشی خوشی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھے، اس لیے قافلے والوں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کی۔ اس قافلے میں ایک عورت بھی تھی۔ اس نے جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی کو دیکھا تو وہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فدا ہو گئی۔ عورت نے موقع پا کر اپنے آپ کو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ بدکاری نہ کی تو میں سارے قافلے والوں کو بتا دوں گی کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے پاڑنے لگی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی باتوں میں نہ آئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب کریم ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا رب انصاف کرنے والا ہے۔ وہ عورت یہاں سے ناکام ہو کر ایک غلام کے پاس گئی، وہاں جا کر اس کے ساتھ بدکاری کر کے اپنی ہوش مٹا لی۔ جب عورت کو حمل ٹھہر گیا تو اس نے سوچا کہ یہ موقع بہت ہی بہتر ہے ثابت کو ذلیل کرنے کا۔ ایک رات عورت نے موقع پا کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صندوق میں اس عورت نے اپنے زیورات چھپا دیے۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے قافلے میں شور مچا دیا کہ رات کو میرے سارے زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ قافلے کے سردار نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سارے قافلے والوں کی تلاشی لی، لیکن کسی سے بھی اس عورت کے زیورات برآمد نہ ہوئے۔ اس عورت نے سردار سے اصرار کیا کہ حضرت ثابت کے سامان کی بھی تلاشی لی جائے، مجھے پورا یقین ہے کہ میرا سامان حضرت ثابت کے سامان سے برآمد ہو جائے گا۔ جب قافلے کے سردار نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان کی تلاشی لی تو اس عورت کے زیورات حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ملے۔ عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا کہ میرے زیورات اسی نے چوری کیے ہیں اور ایک رات ثابت نے موقع پا کر میرے ساتھ زبردستی بھی کی تھی، جس کا بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ قافلے کا سردار عورت کی یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوا۔ اس عورت نے حضرت ثابت کو قید کر کے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق نے ثابت کو سزا دینے کا حکم جاری کیا کہ انہیں زناکاری کرنے پر سنگسار کیا جائے۔ یہ خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ جب اس خبر کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جائے، جب تک میں نہ آؤں تب تک ان کو سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس عورت کو بھی یہاں لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور مجھے موقع دیا جائے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو مان لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کو لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عورت کو کہا کہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا رہے ہیں۔ عورت نے پھر پوچھا کہ کون بلا رہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ عورت کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اب میرا برا وقت آ گیا ہے۔ جب عورت دربار خلافت میں پیش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں، جو کہ جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کرنے والا ہوں۔
مجھ کو سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے، یہ حمل کس کا ہے؟ عورت نے بڑے اطمینان سے کہا کہ سب کے سامنے ثابت کی چوری ثابت ہوئی ہے، اس نے میرے ساتھ زنا بھی کیا ہے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ عورت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ حضرت علی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ گھر میں جو کپڑے کا ٹکڑا اور عصا پڑا ہوا ہے فوراً جاؤ اور لے کر آؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ گھر گئے اور مطلوبہ سامان لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے فرمایا کہ سیدھی لیٹ جاؤ۔ جب وہ عورت سیدھی لیٹ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عصا اور اس کے پیٹ پر رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کپڑے کا ٹکڑا لے فرمایا، اے پیٹ کے اندر بچے، اب تو ہی سچ بتا، خدا کے حکم سے ماں کے پیٹ سے بچہ بول پڑا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری اور سچی کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کس کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو اور چوری کس نے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ بول پڑا کہ عورت کئی بار حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے بدکاری کی نیت سے گئی تھی، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو ہر بار انکار ہی پر مجبور کر دیا۔ پھر اس عورت نے ایک غلام کے ساتھ بدکاری کی۔ اس عورت نے خود ہی اپنے زیورات حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے سامان میں رکھ دیا تھا تاکہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کر سکے۔ بچے کو بولتا دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص سکتے میں چلا گیا۔ حضرت عمر نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو رہا کر دیا گیا۔ یہ سارا ماجرا ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک دن حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف فرما ہوئے کہ اچانک وہاں سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا کہ ایک بدکار اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ پر بدکاری اور چوری کا الزام لگائے گی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کا سنسار کرنے کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ، اس الزام سے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو رہائی کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یہ ایک کپڑے کا ٹکڑا اور یہ ایک عصا لے لو۔ جب یہ واقعہ پیش آئے تو یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا اس عورت کے پیٹ پر باندھ دینا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوگا وہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی سچائی کی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح کی ایمان افروز واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو لائک سبسکرائب بھی کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔